کورونا میں اخراجات کم کرنے اور آمدنی بڑھانے کے چند طریقے۔ آپ نے دوسری جنگ عظیم کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ یہ جنگ 6 سال اور 1 دن مسلسل جاری رہی۔ 30 سے زائد ممالک کے 10 کروڑ لوگ اس جنگ کا ڈائریکٹ حصہ تھے اور 8.5 کروڑ لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس جنگ نے پوری دنیا کی اکانومی، سوشل سسٹم، سیاست و سیاحت، ایجوکیشن، فیملی اور گھریلو سسٹم کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ ایک پوری نسل اس جنگ کے دوران پیدا ہوئی اور اس نے سکول کی شکل تک نہ دیکھی۔ آدھی سے زیادہ آبادی جو اس جنگ کے دوران مری وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے مری تھی۔ پوری دنیا میں کاروبار بند تھے۔ ان 6 برسوں میں نہ کوئی تجارت ہو رہی تھی، فصلیں نہیں لگائی جا رہی تھی، درختوں سے پھل اتارے نہیں گئے تھے اور لوگ جانور کاٹ کر کھا گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی فصل پیدا ہو جاتی تو وہ فوجوں کے کام آ جاتی۔ تمام ڈاکٹرز اور نرسز محاذوں پر تھے۔ تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز فوجوں کے لیے ادویات بنانے میں مصروف تھیں۔ ہسپتال اور کلینکل سسٹم بالکل بند تھا۔ اس دوران بیماروں کے پاس ایک آپشن تھی کہ یا وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں یا پھر اس بیماری کی وجہ سے مر جائیں۔ جنگ کے 6 برسوں کے دوران آدھی سے زیادہ مواد، خوراک کی کمی اور بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ جنگ کے بعد کے 25 سال بھی دنیا کے لیے بہت سخت تھے۔ نہ کسی قسم کی نوکریاں تھیں اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ مگر اس کے باوجود ایک دوسرا فنومینا بھی آپ دیکھیے کہ اس جنگ عظیم کے دوران بھوک اور خوراک کی کمی کے دوران ہی ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ سروائیو کر گئے۔ یہ لوگ ایک کیس سٹڈی تھے۔ یونیورسٹیوں نے دھڑا دھڑ ان پر ریسرچ شروع کر دی۔ اس دوران 3 حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ پہلی، ان 6 برسوں کے دوران سروائیو کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے جنگ کے دوران اپنی سروسز بڑھا دی تھی اور ہنر سیکھنے کا کام زیادہ شروع کر دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہنر سیکھتے گئے۔ ان لوگوں نے دوسری جو بات بتائی وہ کہا کہ ہم نے اس دوران اپنے اخراجات کم کر دیے تھے، تقریباً اپنے اخراجات آدھے کر دیے تھے اور کسی قسم بھی ان 6 سالوں میں کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، کوئی نئی چیز ہم نے نہیں خریدی تھی۔ تیسری بات جو ان لوگوں نے بتائی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے پیسے کو، رقم کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ جنگ 6 سال ختم ہونے کے بعد ہم نے اپنی رقم کاروبار پہ لگائی۔ چند ہی مہینوں میں ہمارا کاروبار اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، جو کہ یورپ کو دوبارہ یورپ بنانے میں بہت کارگر ثابت ہوا۔ لوگ ان سے انسپائر ہوئے اور اگلے 50 برسوں میں دولت اور دولت مندوں کا سیلاب آ گیا۔ یاد رکھیں، کورونا صرف ایک بیماری نہیں، یہ تیسری عالمی جنگ بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ یہ پوری دنیا کا نظام، اکانومی اڑا کے رکھ دے گی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر مرنے سے بچائیں۔ دوسرا یہ کہ لائف آفٹر کورونا بہت مشکل ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی اس کے لیے تیار کر لیں۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ کورونا کے دوران ان چند طریقوں سے ہم اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں۔ پہلا، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنی یوٹیلیٹی بلز کو ہم آدھا کر دیں گے، یعنی اپنے بجلی، پانی اور پیٹرول کے اخراجات آدھے کر لیں گے، انہیں 50% پر لے آئیں گے۔ دوسرا، آپ آج سے ہی یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات بھی آدھے کر دیں گے، گھی، دالیں، چینی کے اخراجات کم کر دیں۔ آپ اگر اس کے دوران گھی بالکل ترک کر دیں، آپ اگر اس دوران 1 ڈش پر آ جائیں، ایک دن میں صرف 1 سالن پکائیں، تو آپ کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس سال ہم شاپنگ نہیں کریں گے۔ پورا سال ہم پرانی چیزوں
پرانے جوتوں اور پرانے کپڑوں پر گزارا کریں گے اور یہاں تک کہ عید کی شاپنگ بھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں آپ اس دوران ان چیزوں کی کمی سے ہرگز نہیں مریں گے۔ چوتھی چیز، آپ ہسپتال میں صرف ایمرجنسی کی صورت میں جائیں گے۔ چھوٹی اور معمولی بیماریوں کا علاج آپ گھریلو ٹوٹکوں، ایکسرسائز اور پرہیز سے کریں گے۔ یقین مانیں آپ کے اخراجات بہت کم ہو جائیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے آج تک جو بھی کمایا ہے اپنے ہنر، اپنی سکل کی وجہ سے کمایا ہے۔ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس دوران، 1 سال کے دوران آپ اپنی سکل کو بڑھا لیں گے یا اپنے نیا ہنر سیکھیں گے۔ اس سے بھی آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں گے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کم از کم کسی ایک کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔